یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا، اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے، کاؤنسلنگس کرتے ہوئے، اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 میں، 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے. تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو، ان سے بات کر کے، یوتھ سے بات کر کے، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یو. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دل لگنا، دل لگی جسے کہتے ہیں، اور کسی کو پسند کر لینا. اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کانسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں. ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے. یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس آبویسلی، بیکاز اٹ میکس یو ویری ان ایزی. اس کی کیا ٹائپس ہیں، انسان اس طرف کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اسلام میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، لو بفور میرج، اف دیٹ از لو. پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈیفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے، واٹ اٹ از، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے، ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے، کوئی پسند آ گیا، تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے، اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینس. جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، اس بندے میں سینس نہیں ڈال رہی. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کاؤنسل سچ اے پرسن who is afflicted by such a condition. اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں سے ٹائپ آف لو ڈسکس کروں، ٹائپس آف لو. میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں. میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین میں آئے تو 13-14 سال الحمدللہ ہو گئے، لیکن جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، یوتھ سے بات کرتے ہوئے، تو وٹ ہیو آئی آبزرو، یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی پسند آ گیا اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں، ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے، پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگز تک جاتی ہے، ایک دوسرے سے انفیٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ پیشنیٹ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اینڈ دین دے ڈیسائیڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے، ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں، ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے ان کے ذہن میں ایک الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا، میری زندگی ہے، میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا، یا ان سے شادی کرنا، خاتون سے شادی کرنا، یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا، تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے، اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے، کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں. جتنی میری آبزرویشن ہے، جتنے کیسز میں نے دیکھے، کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے، دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس سٹیٹ سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں، اینڈ لائف گوز آن اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو ایک تو چیز میں نے یہ آبزرو. دوسری جو چیز میں نے آبزرو کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے. یعنی کہ I can quote you so many counseling cases جو over the years میں نے دیکھے کہ اسٹڈیز میں آپ کو کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتا. اور یہ جو سٹیٹ ہے نا، اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے، ویل کم ٹو اٹ لیٹر، کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج، اپنا حلیہ بھی چینج کر لو، اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو، اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو، اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے کسی کو خوش کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں، یا کوئی لڑکا پسند آ گیا، اب ان کو خوش کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے، ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم، ایسی حرکتیں، آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے. اور کبھی ریزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، پازیٹیو ان دا سینس کہ دے گیٹ وٹ دے وانٹ، دے آر ایبل ٹو امپریس دا پرسن، دے آر ایبل ٹو دے آر ایبل ٹو اٹریکٹ دا پرسن ٹورڈز دیم سیلف.
اور سب سے پازیٹیو رزلٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, سیدھی سی بات ہے. ایز ابن قیم سیڈ دیٹ فالنگ ان لو از اے ڈیزیز اینڈ دی اونلی کیور از گیٹنگ میریڈ ٹو. لیکن یہ اس لو کی بات ہو رہی ہے جو سنسیئر لو ہے, یعنی کوئی ہو پسند آ گیا آپ کو, اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز آ گئی ہیں, تو اس ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے بہرحال, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ہم سب کچھ اپنا سیکریفائس کر دیتے ہیں. ہم ایک بندے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے راتیں بھی جاگتے ہیں اس کے لیے, آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز لا کر دیتے ہیں, کوئی کام ہے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے, اور ایٹ دا اینڈ اگر ملے کچھ نہ, ایٹ دا اینڈ جو ہے کوئی بریک اپ ہو جائے, ایٹ دا اینڈ کوئی مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو جائیں, کوئی لڑائیاں ہونے لگ جائیں, کیونکہ لڑائیوں کی بھی ہم نے بڑی کاؤنسلنگ کہ لڑائی ہوگی جی میری گرل فرینڈ سے, میرے بوائے فرینڈ سے جس کو میں پسند کر, تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہی اور شی از ناٹ دا رائٹ پرسن, تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر بہت ڈسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شوڈ آئی پروسیڈ ود دیٹ پرسن. اور پھر یہ چیز انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود اے کنورسیشن کے بعد راتوں کو کنورسیشن. اب میں بات کر رہا ہوں ذرا غلط سائڈ کی, دوسری سائڈ کی, جس میں میجورٹی انوالو. پہلے تو میں نے بات کی نا کہ چلو کوئی آپ کو پسند آ گیا ہے اینڈ دس ڈیزیز ہیز اسٹرک یو آر لو اسٹرک, دین واٹ ٹو ڈو. بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان سوسائٹی, کہ یہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈیزائرز ڈیولپ ہونا بہت نیچرل ہے, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. بات پتہ نہیں اتنا آگے نکل جاتی ہے, میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو آج کا ٹیکسٹنگ کے بعد کا جو سٹیپ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فزیکل میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بفور میرج یو both are acting as if you are husband and wife, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے, کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بفور میرج اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں. یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کی, اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئر. اچھے خاصے اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی ان کی, فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے, ہر وقت یہی فوکس. اینڈ لٹرلی دس ڈیزیز بیکم سو irritating for people کہ they are stuck to, you know, all the time they are stuck to their smartphones, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. it is like کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, وہ چینز ہیں, ہر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا سپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگز بتا رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ لو میرجز جو ہمارے معاشرے میں سو کالڈ لو میرجز, ان میں کیا ہوتا ہے, پہلے 2 مہینے کے بعد سپارک ختم ہے, سب کچھ ختم ہے, کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں. اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے؟ امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو سٹرگل کرنا پڑے گا اس سپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات. سو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ یوتھ کو بہت غلط سائٹ پہ جاتے ہیں اس چیز کو لے کر, جس چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں, لو سمجھتے ہیں, عشق کا نام دیتے ہیں. اور میں نے کیریئر ڈسٹروائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا, جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ
جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتا, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو, سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. It all starts with having a relationship. It all starts with, getting closer to a person. And then it ends up in, sometimes, they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی, but most of the time it ends up in breakups. It ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی, physically بھی, اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکسٹریم ڈسٹریس آتا ہے اور کنفیوژن کی سٹیٹ آتی ہے کہ اب میں کروں کیا. اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں, کچھ دلیل لینے کے, اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں. پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل, جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے, ہم ایک سائیکولوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور وہ سائیکولوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے, پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکولوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کی طرف جا کے غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہے, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے, so that you may realize کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. people get attached to someone, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ I got attracted to this girl and she was a gold digger. I came to know later on. Gold digger سے مراد ہے کہ she kept on using me to buy smartphones and to buy stuff and to take her to shopping, and at the end of the day she liked someone else. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا سٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا, میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں, آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس, کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیژنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے گا. سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said
میک بٹوین یور سیلف اینڈ دی انلافل آف بیریئر آف وٹ از لافل. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئی, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر فرمایا a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا shepherd جو بکریوں کے چرانے ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے, یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی, یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, there are many chances you will fall into. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. This explains the situation of humanity. Ibn al-Qayyim said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ they look at their rights over Allah, نہ کہ Allah's rights over them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. He said, and from here is where they broke off from. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے, نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, ریپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا, اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی. تو موونگ آن, ہم باری باری انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے ایسپیکٹس. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کتنے زیادہ ہیں اور نقصانات بھی کتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. اچھا, یہ بات میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ فیملیز ایگری نہیں کرتی اور پھر بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس آتا ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جہاں تک اسٹیٹس آف لو ان اسلام کی بات ہے, تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے, محبت کے لیے, وہ الفاظ ہیں محبہ کے.
بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبت کہا, جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں قرآن میں محبت کے لیے, ٹرو لو کے لیے, دیٹ از مودہ, اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف his signs is that he created for you from yourselves mates that you may find number 1 litaskunu sukoon in them, tranquility in them, and then ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, and he placed between you mawadda and rahma. یہ ہے کانسیپٹ آف لو ان اسلام. لو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے, آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں, آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں, اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا. یہ کون سا لو؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر. مودہ سے مراد ہے unconditional love, a very high state of affection. Love is not conditional to me. Love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہے تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے, یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے, حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے, اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو تب بس سب ختم. اس لیے لو کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ, اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو, اینڈ اٹ از رحمہ, اٹ از مرسی, کمپیشن, ایمپتھی فار دی ادر پرسن. یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں, اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا رحمہ ہے مجھے بتائیں؟ یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, انٹیمیسی کے لیے, افیکٹویشن کے لیے, اینڈ یو نو لسٹ کے لیے, شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کریں, اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, جن کے دل میں کسی کے لیے ہے لو کی فیلنگز ہیں, بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں, اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں, because they really love the other person. If you really love the other person, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں, چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا, اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار, اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی, یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ, میرے لیے بھی نقصان دہ. لیٹس ٹرائی فار نکاح. تو اس لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑی سی عقل استعمال کریں. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں, نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے, نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج. اور میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں, دے ایکچولی اینڈ اپ گیٹنگ میریڈ, اور وہ بہت خوش ہیں. آئی نو اے بردر ہو لائکڈ سم ون ان فرسٹ سیمسٹر, ٹھیک ہے بھی پسند آ گیا, اور یو وونٹ بلیو کہ 6 سیمسٹر اس نے ویٹ کی, حرام کی طرف نہیں گیا. تھوڑی بہت بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اس نے ریلائز کیا, خاتون نے بھی ریلائز کیا کہ نہیں دس از ناٹ گڈ فار اس. عمرہ کرنے گیا, اس نے عمرہ میں اللہ سے دعا کی, اللہ سے کہا ہے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے, یہاں پہ مجھے ان کو میری قسمت میں لکھ دیں, جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا 7 سیمسٹر میں جا کے, اور اس کے بعد ڈگری جب ہو گئی تو ان کی شادی کر دی پیرنٹس. ہیں ایسی کئی مثال. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے کے ساتھ سنیں تو اس کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں. اسلام میں تو لو کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس شخص کی طرف تو جائیں نہ جو آپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہا ہے, وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ بات کو کہ کبھی ڈیزائرز اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اگلا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ سنسیئر, لیکن ڈیزائرز اس پہ کچھ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لٹرلی آپ کو حرام کی ریکویسٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں, وائس ورسا,
اور آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار لیٹ می ہیلپ، اور یہ وہی بہت سے کیسز ہمارے سامنے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ نو کر دیں. کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا سفرنگ ہوگی، آپ اس کو بھی بچا لیں گے، اپنے آپ لیں گے، ٹرسٹ می. تو اسلام میں محبت کا کنسیپٹ ہے کہ رحمہ، مودہ، انکنڈیشنل مرسی، کمپیشن، ایمپتھی، being sincere with the other person and سکون دینا چاہیے ایک دوسرے کو. یہ محبت ہے، اور یہ نکاح کے بعد یہ پرپزز جو ہے وہ صحیح میں فلفل. اس سے پہلے کون سی محبت؟ اس سے پہلے یوزلی انفیٹویشن ہوتا ہے، لسٹ ہوتا ہے. سو موونگ آن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage. تو یس، اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے، انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو، اگلے پہ بھی رحم کرو، اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، نکاح کی طرف. تو نکاح کی ٹرائی کرنا، ڈیفرنٹ سورسز سے ٹرائی کرنا، یہ بہت ضروری، چاہے آپ کی عمر چھوٹی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے، لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں، میری کیئر بھی کرتی ہیں، یا یہ میری کیئر کرتے ہیں، یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلم، مسائل، وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے، میں نے جو مرضی آپ کر لیں، میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا، وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں، مودہ، کمپیشن، مرسی، اور پھر ایک دوسرے کو سکون دیں. اس لیے ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ، اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ، یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے. سو دس ڈز ناٹ سوٹ اے مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، عقل سے کام لیں. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا، ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ، لو پہ، محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی، اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں، کوئی پسند آ جائے، کسی کو عشق ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. The steps that lead to infatuation are under one's control. پہلے ہی سینٹینس میں بات، وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لوکنگ، ہاربرنگ تھاٹس اینڈ ایکسپوزنگ ون سیلف ٹو سرکمسٹانسز ان وچ ون میں فال ان لو آر آل والنٹری میٹرز. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے، آپ کا سوچنا اختیاری ہے، آپ کا ان محفلوں میں، ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا، ایکسپوز کرنا اختیاری ہے، جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی، جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی، آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، بہت خوبصورت صحابی تھا، آئی تھنک ہز نیم واز فضیل، مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. He was extremely handsome. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون، کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا، ان کا چہرہ اوپن تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کر، تو وہ جو صحابی تھے he was looking at her and the woman also started looking at him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر. کیا درس دیتا ہے ہمیں. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں، he said کہ I do not trust shaitan with these two
امتیز یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں, شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو, تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس then what results from that is something that a person has no control over. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت, پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو ہے میرے اختیار میں. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچے نہ, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچے. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ, اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ, لیکن اگر یہ چیز فائدے مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے, ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں, لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ. تو یہ سب اختیار میں ہے برادرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد. جب تک تم عشق نہیں کرو گے, کسی سے محبت نہیں کرو گے, جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج, تب تک نہ تو تم کول ہو, نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی, اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اتر. تو یہ ہے اصل میں معاملہ سارا کا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اپنا کیریئر بھی ویسٹ کر رہی ہے, ہماری یوتھ دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو رہی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. سائیکالوجی آف لو, لو اصل میں ہے کیا, یہ چیز کیا ہے, یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک بات بتاتا ہوں برین کے سٹرکچر کے حوالے. یہ جو ہمارا فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے نا, اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. برین کا جو فرنٹ کا جو پارٹ ہے, پری فرنٹل کورٹیکس. پری فرنٹل کورٹیکس is responsible for number 1 analyzing things, analytical ability, and number 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. اور بھی اس کے بہت سے فنکشن ہیں, لیکن ہم سے ہماری ڈسکشن سے ریلیونٹ یہ دو ہیں, analytical ability اور consequences دیکھنا. ٹین ایج میں ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ بتا رہا ہوں, ٹین ایج میں تو پری فرنٹل کورٹیکس ویسے فلی ڈیولپ نہیں, تو اسی لیے ٹین ایجرز کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انتہائی فولش ریزنز پہ ہوتی ہے, امیچور بیسس. ڈونٹ مائنڈ پلیز اگر کوئی ٹین ایجر سن رہا ہے, دس از ہاؤ اٹ از, سائنس, بیسک سائنس. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آتی ہے, ڈیسیجن میکنگ آتی ہے. اس لیے ٹین ایجر اکیلا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ ہی اور شی از باؤنڈ ٹو ایکچولی گو ٹو ڈسٹرکٹ, الا یہ کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کر لے, اللہ اس سے اچھا فیصلہ. ادروائز فیصلہ کن بیسس پہ ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن بیسس پہ ہوتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, اور یہ آپ سرچ کر لیں, ٹین ایج میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, یہ ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. اینالیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھا خاصا, کیونکہ وہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے, ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جب یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تو ٹین ایجر یوز کرتے ہیں ایمگڈالا کو. ایمگڈالا یہاں پر پیچھے ہوتا ہے. ایمگڈالا برین کا وہ پارٹ ہے جو ایموشنل پارٹ ہے, انسٹنکٹیو پارٹ ہے. وہ اینالائز نہیں کرتا ہے, وہ فیئر اور فلائٹ کی طرف جاتا ہے, یا وہ فیئر کی طرف جاتا ہے, فلائٹ کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کے آٹونومک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایمگڈالا اینالائز نہیں کرے گا, ایمگڈالا آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو گو فار اٹ, اور یہ چیز اگر بری ہے تو
run away from it. Deep analysis में एमिगडाला आपको लेकर नहीं जाएगा. फ्लाइट और फाइट और फ्रीज, ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है, आपको बताता है कि इस चीज से भागना है, इस चीज के करीब आना है, वगैरह वगैरह. तो इट इज अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट अ वेरी एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इट इज एन इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन. ये इंस्टिंक्टिव है ब्रेन का जो पार्ट है. एमिगडाला की बात कर रहा हूं. यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट. टीनेजर्स यूजुअली यूज एमिगडाला टू मेक देयर डिसीजन, इसीलिए दे एंड अप लाइकिंग समवन जो उनके घर वालों को पसंद नहीं आया. इसीलिए दे एंड अप टॉकिंग सर्टेन थिंग्स कि आप कहेंगे कि यार इज दिस पर्सन सच अ फुलिश पर्सन. मैं खुद, हम भी टीनेज से गुजरे, अब हम अपनी बातों पे हंसते हैं कि यार मैं ये बातें कैसे करता. और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट अगर आप टीनेज पास करके. नो ऑफेंस टू द टीनेजर्स, आप लोग में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जाहिर है कि बड़ों को फैसले में रखना, बड़ों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना, ये बहुत जरूरी. तो साइकोलॉजी ऑफ लव, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट सम पीपल एक्चुअली दे एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर सर्टेन पीपल कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या है, और वो इतनी फुलिशनेस में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको नजर नहीं आ रहा. उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ. अच्छा, इसकी साइंस ये है बेसिकली कि द प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स हैज टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला टू स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अब होता ये है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट लविंगली और एम्फेटिकली, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को सिग्नल भेजना होता है आपके एमिगडाला को कि वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर. अब जब आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, ये मैं एक और साइंस बयान कर. पहली साइंस ये थी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से इमेच्योर डिसीजंस होते हैं, इमेच्योर क्राइटेरिया होता है ऑफ फॉलिंग इनटू लव और लाइकिंग समवन. दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं उसका ताल्लुक इस चीज से कि व्हाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज नजर ही नहीं आ रही और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही. वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी, यही शादी करनी और मैंने कहीं करनी. उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को टू स्विच ऑफ द ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट सिस्टम. अब होता ये है कि जब आप स्विच ऑफ करा देते हैं एमिगडाला को, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जब वो सिग्नल्स भेज के उस फाइट और फ्लाइट सिस्टम को स्विच ऑफ करा देता है, तो अगले के ऐब आपको ये चीज नजर ही नहीं आएगी कि ये मेरे लिए नुकसान या फायदेमंद. ये एक और जो है वो पर्सपेक्टिव, इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि व्हाई टीनेजर्स एंड अप लाइकिंग समवन जिसमें इतने ऐब है लेकिन उसको नजर, क्योंकि उसने अपना वो एमिगडाला वाला सिस्टम वैसे ही जो है वो बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करा. तो एक और मैं आपको जबरदस्त थ्योरी देता हूँ लव के बारे में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रू लव एक्चुअली है क्या. सो स्टर्नबर्ग, अगर आप ये सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा. स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी है लव के बारे में, और इसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बयान किए हैं. पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बताता हूँ. द फर्स्ट स्टेज इज पैशन, the second stage is intimacy, the third stage is commitment, and the fourth stage is companionate. According to Sternberg, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नजर आ रहे हैं आपको, और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं. ये फीलिंग पैशन की पहली स्टेज है, पैशन. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन. देन इट टर्न्स टू द नेक्स्ट स्टेज, इंटीमेसी. इंटीमेसी इज नॉट द हॉट पॉइंट, रादर इट इज द वार्म पॉइंट ऑफ. इंटीमेसी में क्या होता है कि देयर इज क्लोजनेस, देयर इज कनेक्टिविटी, देयर इज बॉन्डेडनेस, देयर आर फीलिंग्स, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. Passion थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और intimacy पे stage आता है. अच्छा, intimacy के बाद commitment है. Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice कि now I will love that person and because I am committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप passion और intimacy से थोड़ा सा हटके आप deliberate decision लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ मैं इसी के साथ committed हूँ. That is called the stage of commitment.
اور کمٹمنٹ سے بھی اگلا لیول, کمٹمنٹ سے بھی اگلی سٹیج ہے کمپینیونیٹ. کمپینیونیٹ لو از کیریکٹرائزڈ بائی سیلف ڈسکلوزر, closeness and concern after living long with each other. It comes after living long with each other when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing and attachment become a hallmark of سبحان اللہ. یہ ہے وہ سٹیج جو آتی ہے شادی کے بعد اور ایک دوسرے کے ساتھ عرصہ دراز رہنے, کمپینینز بن جاتے ہیں آپ. جب آپ کو ایک دوسرے کی ایول بھی اچھے لگنے لگ جائے یا آپ انہیں اگنور کر دیں, سیدھی سی بات. کمپینینز ہے نا, ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی ویکنیسز کو اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے. جسٹ لائک دیر آر ٹو پیپل ہو آر کمپینینز ٹو ایچ ادر ایک سفر میں. تو ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کا کمپینین ہے. ہم سفر وہ نہیں ہے جو پیشن, جس میں پیشن ہے, جس میں انٹیمیسی بہت زیادہ ہے, who is all about physical relation and stuff, who is all about your beauty, ہر وقت بیوٹی کی تعریف کرنا, فگر کی تعریف کرنا معذرت کے ساتھ, اور ان چیزوں کی تعریف کرنا. اس لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرو لو کیا ہے, تو ٹرو لو کی یہ دو سٹیجز ہیں نا, کمپینین شپ اور کمٹمنٹ. یہ ہے بیسیکلی اس کی تھیوری میں وہ سٹیجز جس سے ٹرو لو کا اصل میں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اب یہ ہے. اور یہ شادی کے بعد آتا ہے, شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں لگتا. تو کیسے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے سے محبت ہے, ہمیں اگلے سے پیار ہے؟ ابھی تو نہ آپ نے کمپینین شپ دیکھی ہے, نہ آپ نے کمٹمنٹ دیکھی ہے. کمٹمنٹ تو پتہ لگتی شادی کے بعد ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ رہیں گے ساری عمر, اور آپ کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کریں گے نان محرم سے, کبھی آپ سلپ نہیں ہوں گے, کبھی آپ گرل فرینڈز نہیں بنائیں گے. یہ کمٹمنٹ کیا دکھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں میل سے بات کر رہا ہوں, مین سے بات کر رہا ہوں. ایک پر اکتفا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اسلام میں ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں چلیں شادی ہوتی ہے تو ایک ہی ہے, لیٹس سپوز. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کمیٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمپینین شپ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل میں سائیکالوجی آف لو, کہ کس طرح سے لو کی سٹیجز ڈیولپ ہوتی. اور یہ سٹیجز تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں جب انسان اسلامک کنسپٹ کی طرف ہی جائے, مودہ, رحمہ اور ایک دوسرے کو سکون دینے. ادروائز کیا ہے کہ پیشن میں ہی انسان رہتا ہے, اور ہر وقت دیٹ پرسن از لوکنگ فار پیشن, اور جب وہ پیشن نہیں نظر آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ لو اینی مور, ناؤ وی ڈونٹ لو ایچ ادر اینی مور, کیونکہ پیشن ختم ہو گیا, وہ سپارک ختم ہو گیا, سو کالڈ سپارک. اب وہ اٹریکٹیونیس نہیں آتی ہے, کیونکہ غلط بیسس پہ لو ہوا تھا. جب بیسس ہی غلط تھی تو پیشن نے تو ختم ہونا تھا, انٹیمیسی نے تو ختم ہونا تھا, بیسس ہی غلط ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, غلط سائڈ پہ جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ. پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے, کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو, ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے, یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی ہے. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے, آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا, تو نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ, اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا, انا کا کیا بنے گا, ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ایگو ہے اصل میں, کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا, حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹینڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا, اس کے پیچھے اپنی انرجیز بھی ضائع کی, اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہو. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے, انٹیمیسی ہے, فزیکل اٹریکٹیونیس ہے, اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہے. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر ریزلٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس. اور وہ کچھ ریزلٹس مینشن کرنے کے بعد میں سولوشن کی طرف آتا ہوں, اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں کاؤنسلنگز میں, ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث, یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن, ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے, اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں.
لوگ ساری ساری رات باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی, وہ سو ہی نہیں سکتے, وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے, پروجیکٹس کرنے, جو بھی کرنا ہے, وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا, ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے, نہ وہ گھر والوں کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے, ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط ملت حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر, سلیو بن جانا, جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ, اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے میں مجبور. یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. سو آئی ول ٹیل یو دس حدیث, دس از سچ اے مائنڈ بلوئنگ حدیث اباؤٹ دس اسٹیٹ جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ, کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. knowledgeable in worldly matters and